حبیب قلوبنا سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اما بعد فقط قال اللہ تعالی. سورہ مریم پڑھ رہے تھے جس میں پروردگار عالم شروع کرتا ہے حروف مقطعات سے، کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا. جناب زکریا کے ذکر سے پروردگار عالم شروع کرتا ہے سورہ مریم کو. And غالباً let us try today to finish the surah. سورہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 98 آیت. ہم لوگ پہنچے ہیں 76 میں پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ ٹرائی کریں گے. اگر ہوا تو ویری گڈ، دیکھیں گے کتنا اور کیسے پہنچ سکتے ہیں. اینڈ سورہ مریم میں سٹارٹ کیا جناب زکریا یحییٰ، اس کے بعد میں کیا ہے؟ جناب مریم عیسیٰ. اس کے بعد دوسرے انبیاء کا بھی ذکر ہے، جناب ابراہیم کا، جناب اسحاق دیا ان کو، جناب اسماعیل کا ذکر ہے. اینڈ یہ پورے انبیاء کے بارے میں بات کرنے کے بعد میں نتیجہ اینڈ اس کا کنکلوژن ابھی جو ہم لوگ لاسٹ آیت پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہے. تو یہاں جہاں ہم لوگ پہنچے ہیں اس میں اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم اور جہنم کے عذاب ہے. اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے جنت ہے. یہ لگ بھگ آپ کو 1-2 سینٹنسز میں اس کا ایک خلاصہ دیا. آیت نمبر 76 پر ہم روکے تھے. ہاں، جو ہم نے کہا ابھی نا، لاسٹ کے جو عذاب ہے، کس کے لیے عذاب ہے؟ آیت نمبر 75 میں عذاب ہے اس کے لیے جو اللہ کو انکار کرتے ہیں اور قیامت کو انکار کرتے ہیں. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، وہ ان لوگوں کے لیے اللہ ہدایت کا اضافہ کرتا ہے. وَيُزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، جو ہدایت کے راستے پہ ہے اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. خداً والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. یہاں پر ہم لوگ روکے تھے. یہ آیت باقیات الصالحات کی آیت ہے. اینڈ لاسٹ ٹائم شاید ہم بولے تھے آپ لوگوں کو کون سی چیزیں ہیں جو باقیات الصالحات میں شمار ہو سکتے ہیں. ہاں، سب سے قیمتی باقیات الصالحات اگر اللہ نصیب کرے جس کے پاس نہ اولاد، نیک اولاد، تو جتنا بھی نیک اولاد ہمارے پیچھے عمل کرتے ہیں ماں باپ کو انشاءاللہ اللہ رحم کرتا ہے. وہاں یہاں تک کہ ہم لوگ سنے ہیں واقعہ، ایک بچہ ہے جو 3 برس کا 4 برس کا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. اس کے بابا گزر گئے، کئی سال سے عذاب میں ہے. اللہ فوراً حکم دیتا ہے کہ اس بندے سے عذاب کو اٹھا لو. جب سوال کیا تو کیا کہا؟ جس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہے میں اس کے باپ کے اوپر عذاب کیسے؟ یعنی اتنی سی چیز کو بھی اللہ نظر انداز نہیں کرتا ہے. یعنی کتنا بھی ہمارے سامنے نیکی چھوٹا ہو اللہ اس کو قبول کرتا ہے. تو کبھی بھی نیکی کرنے میں اس کو ہم چھوٹا نہ سمجھے. اگر کدھر ہم کو کچھ مدد کرنی ہے یا کسی کے ساتھ سلام کر کے بات کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے نظر میں بہت معمولی ہے. یہاں تک کہ ہم اس دن بھی بتائیں مسکرانے کا ثواب ہے، سلام کرنے کا ثواب ہے، کسی کے بارے میں اچھی فکر کر کے سوچ کرنے کا ثواب ہے، حسن ظن. ہاں، تو یہ اسلام ہے. باقیات الصالحات میں آپ بہت ساری چیزوں کو حساب کر سکتے ہیں، سوچ سکتے. کیا آپ لوگ میں سے ہاں اولاد، ہاں یہ بھی اچھا سوال کیا انہوں نے. اولاد ایک حد تک باقی رہے گی. سمجھو ایک آدمی مر گیا، وہ 60 سال کا تھا، اس کا بیٹا 25 سال کا تھا، تو بیٹا بھی 60 سال کا ہو کے مرے گا. ٹھیک ہے، تو بیٹے نے بھی 1-2 بچوں کو تربیت دی ہے.
اس کے بچے کے بچے. اگر استاد ہے, استاد بھی جتنے لوگوں کو باپ دادا سب باپ کے حساب میں آتے ہیں. دادا بھی باپ کے حساب میں آتا ہے باپ. تو اسی طریقے سے اگر کوئی کس کو نصیحت کرتا ہے, ناٹ نیسسری اپنا بیٹا, اپنے پڑوسی کا بچہ, کوئی بھی آپ کے ساتھ کسی کے بچے کو آپ نے نصیحت کی, نیت نصیحت کے رکھ کے ان کو کچھ اچھا نیک کام کہا, وہ عمل کرے تو ثواب, نہ کرے تو ثواب. بولنے کا آپ کو مل گیا, امر بالمعروف نہیں ہے منکر, یہاں پر آ جاتا ہے. اور ہر وہ چیز, یہاں تک کہ کہا کہ اگر ایک دانہ لگاتا ہے کوئی, یا کوئی درخت بوتا ہے, اس میں پھل نکلے, جتنے لوگ, یہاں تک کہ برڈز بھی اس کے, اگر انسان کے کھانے کے لائق بھی نہ ہو, اس کے سیڈز, اس کے دانے اگر پرندے بھی کھاتے ہیں تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے. اگر کچھ نہیں ہے اس میں سے پھل, شیڈ ہے, چھاونی ہے, تو جو مسافر چلتے چلتے, ابھی گرمی میں ہم 1 منٹ رک جا کے اس میں سکون پائیں گے, اس کا بھی ثواب ہے. پانی کا لائن ٹیپ لگانا, کہیں مسجد یا عبادت خانہ یا گیسٹ ہاؤس یا ریسٹ ہاؤس, پرانے زمانے میں تو مشکل تھا نا, سفر زمین پہ کرتے تو بیچ میں کسی کا گھر ہے, اس کو مسافروں کو رہنے کے لیے بلانا, بٹھانا, یہ تو معمولی چیزیں ہیں جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ باقیات الصالحات ہے. بڑے بڑے چیزیں جو کریں گے وہ تو اللہ کے نظر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو کوئی بھی نہیں کی, جیسے مسجد میں جا کر لائٹ لگانا, لائٹ جلانا, جھاڑو لگانا, کوئی بھی کام, اس کے لیے پرانے زمانے میں یہ سب کاموں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. اوکے, ہم لوگ ابھی یہاں سے سٹارٹ کریں گے. والباقیات الصالحات, جو انسان کے پاس نیک عمل جو باقی رہتے ہیں, خیرون, وہ بہتر ہے. خیر کا opposite, what is the meaning of خیر in the beginning? خیر کا opposite شر ہے. شر یعنی ایول, برا. تو خیر کیا ہوگا؟ نیکی, اچھائی. عند ربک, تمہارے رب کے نزدیک یہ باقیات الصالحات خیر ہے, یعنی بہت زیادہ اس کی قدردانی اللہ کرتا ہے. ثواباً وہ خیر مردہ, خیر مردہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا انجام. باقیات الصالحات کا نتیجہ آپ کو کیا ملے گا؟ مثلا آپ نے یہاں پر کسی نے کنواں کھودا, ابھی کنواں کھودنا تو مشکل ہے, کوئی گاؤں میں پانی کا لائن نہیں تھا, کوئی کالونی میں پانی کی تکلیف تھی, ہم نے پانی کا لائن لگانے میں مدد کی کسی کو, میونسپلٹی میں جا کر اپلیکیشن ڈالا, آدمی کو بلایا, بتایا, دکھا, وہ پانی وہاں شروع ہو گیا. تو جب تک وہاں پانی رہے گا, لوگوں کے لیے آسانی ہوگی, تو اس کا جو ثواب ہے, اس کا جو کیا ملے گا, ریوارڈ ہے, وہ اللہ کہتا ہے وہ خیر ہے, بہتر ہے اس کا انجام. مردہ, وہ بہترین اور بلند ترین مقام ہے ایسے نیک کاموں کا. آیت نمبر 77 سورہ مریم. افرأیت الذی کفروا بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے, کیا, اٹس اے کوسچن ورڈ, یعنی دین, رأیتا از دا ورب, ایکچوئل ورڈ, تم نے دیکھا. ارأیت الذی یکذب بالدین, رأیت, ہم کہتے ہیں نا رویت حلال, چاند کو دیکھنا, وہاں ہم کو دیکھنا سمجھ میں آتا ہے مسجد چاند, اور اس کے بعد میں ہم لوگ بھول جاتے ہیں ہر مہینے کے چاند. تو ارأیت الذی, کیا تم نے دیکھا ہے, الذی, اس کو جو, that one who, کفرا, جو انکار کرتا ہے, بے آیاتنا, ہمارے آیتوں کو انکار کرتا ہے. آیت کے مطلب بہت وسیع ہے. آیت مینز نشانی. قرآن کی آیتیں ہو سکتی ہیں, زمین بھی اللہ کی نشانی ہے, آسمان بھی اللہ کی نشانی ہے, درخت و پہاڑ و چاند و ستارے اور انسان اور ہر چیز. تو اور خود انبیاء جو آ کر بولتے, جیسے ہم کہتے ہیں نا آیت اللہ, عالم دین ایک مرتبے پر پہنچتا ہے تو اس کا عہدے کو کیا بولتے ہیں, آیت اللہ فلانی بولتے ہیں. تو اٹ ہیز اے ویری وائڈ میننگ. اللہ کی نشانی, بیکاز آف ہز علم, ہی از
اللہ کا میسج آپ تک پہنچانے والا, اللہ کے میسج کو سمجھنے والا, وہ اتنا مرتبے تک پہنچا ہے کہ ابھی وہ آیت اللہ بن گئے. And he has most of the knowledge. He has given all his life to study the knowledge. وقال, ایسا انسان کو دیکھا جو انکار کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کو, اور وہ کہتا ہے that I don't need, ہم کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کی ضرورت نہیں ہے, نبی کی ضرورت ہے, تمہاری خبر تمہاری باتیں نہیں چاہیے. وقال لأوتین مالا وولدا, اور وہ کہتا ہے کہ لأوتین, ہم کو دیا جائے گا. اٹس اے پیسو ورڈ. اوتین, ہم کو دیا جائے گا. I am going to be given مالا وولدا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں میرے پاس مال ہے. تو رسول اللہ کا اسلام میں کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اگر مال ہے تو دوسروں کو شیئر کرو, دے دو, اللہ تم کو اور دے گا. اس کے لیے کہا غریب کے لیے صدقہ دینا زیادہ مناسب ہے, فقیر کے لیے, تنگ دست کے لیے دینا زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنا ہم دیں گے اتنا ہم پائیں گے. ہم ہمارا مال میں اضافہ کرنا چاہتے تو ہم دیں. اللہ ہمارے دل کو آزماتا ہے, ہماری نیتوں کو, ہمارے عمل کو. تھوڑے میں دینا زیادہ ثواب ہے. جس کے پاس بہت سارا ہے اس میں سے ہم تھوڑا نکال کے دیں گے تو اس میں کمال تو ہے, کیونکہ دینا ایک کمال ہے. مگر جس کے پاس تھوڑا ہے اور اس تھوڑے میں سے بھی نکال کے شیئر کر کے دے تو مطلب وہ بہت بلند مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک میں. اور جیسے اہل بیت نے جو تاج سب اٹھا کر دے دیا, اپنے لیے ہم رکھ کے دیں گے دوسروں کو, یعنی آدھا میں لوں آدھا تم لو. جیسے دو بھائی ہے, ایک کے پاس ہے ایک کے پاس نہیں, تو بولیں گے ٹھیک ہے میرے پاس اتنا ہے, تم آدھا دے دو, لے لو. ہمارے پاس 2 روٹی ہے, ایک تم لو ایک ہم کھائیں گے. لیکن ایسا انسان کہاں ملے گا جو مانگنے والا آیا اس کو سب دے, اپنے لیے کچھ بھی مت. تو وہ تو لاسٹ ڈگری ہے. تو کیا ایک انسان جب دیتا ہے اس کو اللہ اور دیتا ہے. اسلام ایسی چیز کا حکم دیتا ہے, توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننے کے بعد انسان کا انسان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ کیسے نرمی سے عزت سے مدد کرنے کے لیے. جیسے میں اگر سنوں کہ فلانی تکلیف میں تو میرا دل سرد نہ ہو, تڑپے کہ وہ بیچارے تکلیف میں, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. سوچے کہ ہم تو یہ تڑپ جو ایک انسان دوسرے انسان کے لیے رکھتا ہے, یہ انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے نا. فارسی میں بہت اچھا کہاوت ہے, بے کونے میرا سے اودم بے اودم میرا سے. ایک پہاڑ کتنا مضبوط ہے, کتنا طاقتور ہے. ایک پہاڑ, ہم لوگ کیسے ڈرائنگ کرتے ہیں ایسے پہاڑ بچوں کو بتاتے, تو ایک پہاڑ کے پاس بہت طاقت ہے, کتنے ہوا کتنے طوفان کو برداشت کرتا ہے. انسان اس کے سامنے کتنا نازک ہے, پہاڑ کے سامنے تو بہت نازک ہے, جا کے ٹوکر مارے تو انسان گر جائے, مر جائے, یا ایک ٹکڑا اس میں سے گرے. لیکن کہتے ہیں کہ انسان کی عظمت کا کیا کہنا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے پاس میں بیٹھا ہو, کھڑا ہے, مگر یہ پہاڑ اگر تکلیف میں ہے تو یہ پہاڑ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. انسان تک پہنچ سکتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو گرتے ہوئے دیکھے گا تو کیا کرے گا, دوڑ کے اس کو پکڑے گا, پھر سوچے گا نہیں. راستے میں اگر ایک بچہ جا رہا ہے, گاڑی آ رہی ہے, ہم بھاگ کے اس کو پکڑ کے لے لیں گے, سنبھالیں گے, ہٹا لیں گے. مگر ایک پہاڑ دیکھ رہا ہے کہ کوئی بلڈوزر لا کے دوسرے پہاڑ کو توڑنے آ رہا ہے, یہ پہاڑ کچھ کر سکتا ہے نہیں. تو اس وجہ سے کہتے کہ انسان کی عظمت دیکھو, اس کا سائز نہیں دیکھو. جو ہم نے آپ کو ایکسٹرا میں بتایا انسان کی عظمت, تو اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے نا. تو اس میں غرور کے لیے جگہ نہیں ہے, اس میں فخر کے لیے جگہ نہیں ہے, اس میں جھکنا, اس میں نرمی, اس میں دوسروں کے لیے تڑپنا, یہ اسلام کا درس ہے. تو یہ جس آیت کے بارے میں اللہ کہتے کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ ہم کو صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہاں ہم دیں گے تو اللہ ہم کو وہاں دے گا. اگر میں نے کسی سے کہا کہ دیکھو تم کو قبر میں اپنا گھر اچھا بنانا ہے تو یہاں پر کسی کے گھر کو بنانے میں مدد کرو. حدیث ہے, اگر تم لباس کسی کو پہناؤ
تو تم کو جنت میں اچھا لباس ملے گا. قبر سے اٹھوگے تو امام زین العابدین فرماتے کہ میں روتا ہوں اس وقت کے لیے جب میں قبر میں سے اٹھوں گا تو میرا بدن برہنا ہوگا, میں وہ سوچ کے میں تڑپتا ہوں. ہاں, تو اگر کوئی کسی کو لباس پہناتا ہے تو کیا ہے, اس کا اللہ اس کو لباس دے گا, جنت کے لباس دیں گے. اگر کسی کو کھانا کھلاتا ہے, پانی شربت پلاتا ہے, تو قیامت کے دن اللہ اس کو بھوک پیاس سے بچائے گا. روزہ افطار کرنے کے لیے کتنا ثواب ہے. تو اسلام کہتا ہے تم اگر یہاں جھکو گے, یہاں دو گے, تو تمہارے لیے اتنا وہاں تم پاؤ گے. یہاں صلہ رحم کرو گے, وہاں اللہ اپنی رحمت سے تمہیں جوڑے گا. یہ تمام چیزیں اسلام ہے کہ نہیں, اسلام کی بنیاد. تو یہ انسان جو اسلام کو نہیں ماننا چاہتا ہے, رسول کو جھٹلانا چاہتا ہے یا رسول کو جھٹلاتا ہے, ایک تو ان کو خدا واحد سمجھ میں نہیں آتا, ان کو بت سمجھ میں آتی ہے. سیکنڈ چیز کہتے ہیں ہم کو قیامت کے بارے میں مت بولو, یہاں کھاؤ پیو, اپنا مال دوسرے کو نہیں دینا, ہم کو اپنے اکڑ میں رہنا ہے, اپنے غرور میں رہنا ہے, اپنے حساب سے رہنے دو. اسلام کو قبول کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا, ہم کو جھکنا پڑے گا, دینا پڑے گا, غلاموں کو آزاد کرنا پڑے گا, عورتوں کو بیٹیوں کو عزت دینا پڑے گا. وہ سب ہم کو نہیں کرنا ہے, ہم کو ہمارے حساب سے جینا ہے. شراب پینا, جوا کھیلنا, چوری کرنا, یہ سب چیزیں ان کا طریقہ تھا, تو وہ سیدھا انکار کرتے تھے. کیونکہ ایک کے بعد ایک, اس کے بعد یہ بھی مانو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, ہم کو بہت بھاری پڑے گا اسلام. تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جو کیا کرتا ہے, جو انکار کرتا ہے, اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ سب باتیں ہم کو نہ بولو, وہاں ہم کو بہت مال ملے گا. جیسے ہم نے آپ کو بولا, اگر یہاں تم کسی غریب کو پیسے دو گے تو وہاں اللہ تم کو مال دے گا. یہاں کسی بچے کی تم پرورش کرو گے, وہاں تمہارے بچوں کو اللہ وہاں آباد رکھے گا. تو یہ جواب میں کیا کہ کالا لأوتینہ, ضرور کے ضرور ہم کو دیا جائے گا مال اور ولد. ولد یعنی بیٹے. یہاں پر بھی ابھی بھی ہم پیسے والے ہیں, ہمارے پاس بیٹے بہت ہیں, مال بہت ہے. وہاں بھی قیامت میں بھی ہم مالا مال ہوں گے. ہم کیوں فقیر ہوں گے, ہم کیوں فقیر ہوں گے؟ تو جب رسول اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن یہ تمہارے اعمال کام آئیں گے, تو وہ بولے کہ نہیں, ہمارے پاس ادھر مال ہے, پیسہ ہے, پوزیشن ہے, ہم سیٹ ہے, صاحب ہے, 50 نوکر ہے, تو وہاں بھی ہم ویسے ہی رہیں گے. تو اللہ کہتا ہے کیا تم نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جو کہتا ہے وہاں بھی ہمارے پاس ہے؟ تو جواب میں اللہ کیا کہتا ہے, سنیے, سو نائس اٹ از. اطلع الغیب, اطلع یعنی اطلاع, انفارمیشن. ڈز ہی ہیو دی انفارمیشن اباؤٹ غیب. ایک تو قیامت کو نہیں مانتا ہے, جھٹلاتا ہے. دوسرا بولتا ہے نہیں, قیامت میں بھی میرے پاس مال ہوگا, میں بڑا انسان رہوں گا, میرے پاس بیٹے ہوں گے, میں پوزیشن والا ہوں. کیا تمہارے پاس آئندہ کا انفارمیشن ہے؟ یا تو کہو کہ قیامت ہے اور مانو, یہاں نہیں بھی مانتے ہو اور کہتے ہو کہ وہاں ہم کو ملے گا. امت تخذا عند الرحمن عہدا, یا تمہارا اور اللہ کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہے, عہد, ایگریمنٹ ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ کہتے کہ یہ کیسا انسان ہے, یہ کہتا ہے کہ قیامت میں بھی میرے پاس بہت مال آئے گا, اور قیامت میں بھی ہم اچھے پوزیشن میں رہیں گے. ہم کو مت ڈراؤ کہ قیامت میں ایسا ہوگا, ماریں گے, اذیت اگر نہیں ہیلپ کرے وہاں بھوکے رہو گے, یہ سب ہم کو سننا نہیں ہے. ام اتخذ عند الرحمن عہدا, یا تم نے اللہ کے ساتھ اگریمنٹ کیا کہ بھائی قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو ہمارے پاس محل اور سب بک کر کے ہم نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. عند الرحمن, اللہ کے ناموں میں سے یہاں پر رحمان, یعنی وہ اللہ تمہارے خطاؤں کو بخش دے گا جو تم نے یہاں نہیں دیا, صدقہ نہیں کیا. اس کے پیچھے بھی تفسیر میں ہے کہ ایک انسان تھا جس نے, جو لوہار تھا. ابھی کچھ مفسرین کہتے ہیں اٹ از ناٹ سوٹیبل ٹو دس آیت, اور کچھ مفسرین صحیح بخاری اور بہت سے دوسرے میں بھی, ہمارے کتابوں میں بھی ہے کہ ایک آدمی جس کا نام تھا خناب یا ایسے کچھ نام تھا, ہی واز اے لوہار, آئرن مونگر.
تو اس نے آس بن وائل کے لیے تلوار بنایا، انہوں نے بولا تھا بناؤ، یا ایسا کوئی کام اس نے کیا تھا، آرڈر دیا تھا. جب یہ گیا اور اس کو دیا اور پھر بولا میرے پیسے دے دو، تو یہ مومن اور یہ کافر کہتا ہے کہ پیسے چاہیے، تو بولے ہاں، تو بولے پیسے وہ دنیا میں میرے پاس مال پیسے بہت ہوگا، ہم تم کو وہاں دے دوں گا، وہاں لے لینا. مذاق اڑاتے ہوئے تم لوگ آخرت میں بلیو کرتے ہو نا، تو وہاں میں تم کو دوں گا، وہاں پر میرے پاس بہت پیسے ہوں گے. مگر کچھ مفسرین کہتے کیونکہ اولاد بھی اس کے ساتھ ہے، تو یہ جو واقعہ ہے اس آیت سے مناسب نہیں ہے، یہ کچھ کہتے ہیں. مگر موسٹ آف دی تفسیر ہم دیکھ کر آئے، کہا مذاق میں کہا کہ وہاں تو خدا وہاں بھی ہمارے پاس مال ہوگا، تم یہاں لینے کیوں آئے ہو، ہم تم کو قیامت کے دن دیں گے. کیسے مذاق اڑاتے ہوئے کہا. تو ان اینی کیس اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ایسا بھی انسان ہے جو آیات یعنی خبر، نبوت، قیامت کو انکار بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں ہم کو مال ملے گا، وہاں مجھے یقین ہے، مجھے میرے پاس پورے فیملی میری ہوگی. ہاں، کیا اس کے پاس انفارمیشن ہے قیامت کی، یا اللہ سے کوئی ایگریمنٹ خاص کیا ہے کہ ہم جو چاہیں یہاں کریں گے، تم سب کو عذاب دے دینا لیکن میرے لیے گھر، میرے لیے محل، میرے لیے ایسا کوئی عہد ہے کوئی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے رحمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. دوسری تفسیر میں ائمہ سے اور رسول سے ہے کہ عہد کا مطلب کیا، نمازیں پڑھی ہے کہ تم کو وہاں ملے گا. یعنی ایک انسان جو یہاں عمل کرتا ہے، عمل نیک کرتا ہے، وہاں اللہ دے گا، امید ہے، لیکن تمہارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں. تو عہد کا معنی الگ الگ لیا ہے. ایک مومن دوسرے مومن پر احسان کرتا ہے، ایک حدیث، ایک مومن دوسرے مومن پر احسان کرتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی مومن پر احسان کرتا ہے، اس نے مجھ پر احسان، مومن دوسرے مومن پر احسان کرے تو اس نے مجھ پر احسان کیا. جس نے مجھ پر احسان کیا پھر اس نے اللہ سے عہد کیا. اللہ سے عہد کیا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا پرومس ہے نا، تم نیکی کرو گے تو ہم تم کو اس کا بدلہ دیں گے. تو جب رسول اللہ سے نیکی کرنے کے مرتبے تک پہنچ گیا تو اللہ کتنا بڑا دے گا بدلہ، عوض، ریوارڈ دے گا. تو ایک حدیث میں یہ ملا ہے عہد کا معنی، ایک کے نمازیں جو پڑھتا ہے، ایک نیک عمل جو کرتا ہے، یہاں تو کیا ہے، وہ عہد ہے. عہد مطلب پرومس ہے. ہاں، آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کا کیا ہے مطلب، آپ روزہ رکھے اس کا کتنا ثواب بتایا ہے کہ اتنا. آپ حج کو جاتے ہیں تو کتنا اس کا اجر ثواب ہے. آپ صدقہ دیتے ہیں، ہر چیز کا ایک ہے، تو وہ ایک پرومس ہے نا کہ یہاں تم کرو گے وہاں تم کو ملے گا. کے دن کے روزے کا ہے، ہاں ہاں سب ہے. ہاں، قبول ہوا تو اللہ قبول کرے گا. ایک بہت پیاری حدیث ہے، اس میں اللہ کہتا ہے عمل تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے. تم اپنے حساب سے عمل کرو، ہم اپنے عظمت و بزرگی سے اس کا اجر دے گا. Leave it to me, trust me, you do what you can do, I will do what I can do, and I can do everything. تو بہت ہے، اگر آپ لوگ قرآن پڑھتے تو اس میں اتنا وسیع، اتنا وسعت ہے، اتنا ڈیٹیلز ہے کہ اس کے بعد میں مطلب انسان کا یہ فکر بدلنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کہتا ہے کیا تم نے ایسے انسان کو دیکھا ہے. اب آیت نمبر 78 ختم کیے ہم لوگ. ہاں ہاں، اس کے پاس کیا، ایسے کیسے وہ بول سکتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے مال بھی ملے گا، بیٹا بھی ملے گا، عہدہ بھی ملے گا. کیا اس کے پاس غیب کا انفارمیشن ہے قیامت میں کیا ہونے والا ہے، یا رحمان کے ساتھ کچھ الگ سے پرومس ہوا ہے اس کا. اللہ کہتا ہے کلا. واٹ از دا میننگ آف کلا؟ ایسا نہیں ہے. نیدر اس نے عمل کیا ہے کہ اس کے بدلے اس کو ملے گا، نہ ہی خدا اس کو کچھ پرومس کیا ہے، نہ اس کو معلوم ہے کتنا سیویرٹی ہے قیامت کا. کلا نیگیشن ہے کہ کیا وہ سوچتا ہے یا کہ سنکتب ما یقولو،
हम अनकरीब लिखते, नक तो वो किताबत से है, वी आर राइटिंग, वी विल बी राइटिंग, मा यकूलू जो वो कहते हैं, वो मजाक उड़ाकर मोमिनीन को जो चाहे वो कहे, एवरीथिंग इज नोटेड डाउन। नमुद्दो लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, नमुद्दो हमने पहले भी बताया था, मद्दा का मतलब टू एक्सटेंड, टू एक्सपैंड, टू स्ट्रेच, हम स्ट्रेच करेंगे। नमुद्दो लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, मद्दा जो लास्ट आया नमुद्दो का ही स्ट्रेस करने के लिए उसको रिपीट किया गया है। हम उनके लिए अजाब को क्या करेंगे, इजाफा करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। अब इसके बारे में भी डिटेल है, अजाब को कैसे, दुनिया में आखिरत में का, आखिरत में भी अल्लाह अजाब को क्या करेगा, हाँ तूलानी कर देगा। दुनिया में क्या करेगा, कभी कभी इंसान को फिरौन की तरह अल्लाह नेमतें बहुत देता है कि वो अपने गुरूर में रहे, कि अपने मस्त रहे, हाँ। और मोमिन को या जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको सख्ती में क्यों डालता है, कभी वो हिदायत देने के लिए, वो बीमार होता है, उसके ऊपर आफत आती है, तो फिर वो रियलाइज करता है कि मैंने ये बुरा काम किया और ये आफत, ये बीमारी, ये मुसीबत के वजह से वो पलट आता है अल्लाह के पास। तो ये हिदायत से अल्लाह काफिरों को दूर रखता है। और फिर कभी कभी उनको नेमतें जैसे दे रहा है स्ट्रेच करता है, जैसे फिरौन को, जैसे कारून को, हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। देता रहा फिरौन, क्यों खुदाई का दावा करता रहा, क्योंकि अल्लाह ने इतनी नेमतें दी। कारून क्यों इनकार करता रहा, क्योंकि इतना सारा माल किसी के पास नहीं था। तो अल्लाह कहता है कि हम एक्सटेंड करेंगे, उनको आराम से रहने देंगे, हाँ ऐसे आराम से रहने देंगे ताकि वो अपने कुफ्र में, वो अजाब उनका दुनिया में भी। वनरिसुहु मा, आयत नंबर 80 सूरह मरियम, वनरिसुहु मा यकूलु व यातीना फरदा। देखिए नरिसुहु, इर्स किसको कहते हैं, इर्स, इनहेरिटेंस। नरिसुहु हम वारिस बनेंगे, नरिसहु इर्स, इर्स मीन्स, अभी मैंने क्या बोला आप लोग को, इर्स का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस। ये क्या बोले कि यहाँ मेरे पास माल है और औलाद है, हम पोजीशन वाले हैं, वहां पर भी कयामत में भी हमारे पास माल और हमको दिया जाएगा, जैसे यहाँ है वहां भी मिलेगा। अल्लाह जवाब देकर कहता है कि सब चीज हम उनसे ले लेंगे, यहाँ मौत आएगी तो कोई हाथ में लेकर जाता है अपने साथ, सब चीज वो छोड़कर जाएंगे, उनके औलाद भी, उनके माल भी, उनका सब चीज यहाँ रह जाएगा। तो उसका मालिक, उसका वारिस कौन बनेगा, अल्लाह कहता व नरिसु, हम उनके माल के मालिक है, वारिस हम बनेंगे, वो कुछ अपने साथ नहीं ले जाएंगे। वो क्या बोले थे कि वहां भी हमारे बेटे होंगे, वहां भी हमारा माल होगा। अल्लाह कहता है हम बने, हम है वारिस, माल के भी और औलाद के भी हम मालिक है, हाँ ये छोड़कर जाएंगे यहीं खाली हाथ। वह नरिसहु मा यकूलु, जो वो कहते हैं उनके माल का हम वारिस बनेंगे। वह यातीना, और हम, वो आएंगे ना हमारे पास, जब आएंगे तो किस हालत में आएंगे, फर्दा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्द, इंडिविजुअल, अकेले। जवाब देखो कितना दकीक है, एक्यूरेट। वो क्या बोलते, माल और औलाद वहां भी रहेगा। अल्लाह कहते ये आएंगे मेरे पास सिंगल, अकेला आएगा, कोई औलाद साथ नहीं रहेगा, कोई मददगार साथ नहीं रहेगा, माल तो छोड़िए औलाद भी छूट जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फरदा, अकेले। नमाज फुरादा नहीं कहते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुरादा, अकेला नमाज पढ़ना, इंडिविजुअल नमाज पढ़ना। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फुरादा, जमात। जमात का मतलब क्या है, जमा होके नमाज पढ़ना। फरीद, फरीद इज या फर्द,
یس اٹس یونیک فرد، یعنی ایسا ایک کہ اس کے برابر کوئی اور نہ ہو. آیت نمبر 81 سورہ مریم. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. یہ انسان کو کیا تم نے دیکھا ہے جو اتنے بڑی بڑی دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت کے دن ہم مال بھی رکھیں گے، اولاد بھی رکھیں گے، اور دنیا میں اس نے کیا کیا؟ وَاتَّخَذُوا، اور اس نے لے لیا ہے، اختیار کیا. they have chosen, they have taken. اخذا means to take. اتخذا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے لیے آلہۃً، خدا اپنے لیے خود چوز کیا ہے. کبھی کوئی پتھر ہے، کبھی کوئی پہاڑ ہے، کبھی کوئی دریا ہے، کبھی کوئی جانور ہے نا. everything is very clear and vivid in front of us, everything is happening, so you know. تو اللہ کہتا ہے یہ لوگ قیامت کے بارے میں بڑی بڑی بات کرتا ہے یہ لوگ، اور دنیا میں رہ کر کیا کیا ہے؟ اپنے لیے اپنا خدا کو خود چن لیا ہے. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان کے لیے عزت ہو، آنر ہو. اب کفر کے اگر آپ اسٹڈی کریں گے عقائد میں، اگر کسی نے، آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا ہوگا شاید، یاسمین آپ نے اسٹڈی، واٹ از کفر کی بنیاد کیا ہے؟ فرام ویئر ڈڈ اٹ اسٹارٹ؟ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی؟ ہر چیز کی ایک اسٹارٹنگ ہے نا. تو اس میں بہت ریزنز بتاتے. یہاں اللہ ایک ریزن بتاتا ہے سورے میں، اس آیت میں، اور کہتا ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے خدا اپنے لیے چنا ہے تاکہ یہ خدا ان کے لیے عزت کا ذریعہ بنے. عزا، so that they will be honored because of یہ آئیڈل کا ورشپر ہونے کے وجہ سے ان کے لیے عزت ہو، ان کے لیے رسپیکٹ ہو. اور ان کو سامنے رکھ کر، ان کو بنا کر، ان کو سجا کر جب وہ عبادت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کے لیے عزت ہے. ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں. تعداد بھی بڑھتے جاتی ہے. تم لوگ کس کے ماننے والے؟ جس کو نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو، نہ کوئی ٹھکانا ہے آگے پیچھے. ہمارے پاس تو سامنے ہے، دیکھو ہمارے پاس سب چیزیں. اینڈ اس کے وجہ سے وہ اپنے آپ کو باعزت سمجھتے اور لوگوں اور تعداد کو بھی بڑھاتے جاتے ہیں بہت زیادہ. تو اللہ کہتا ہے they have taken their own gods besides Allah and they think that یہ خدا جس کو بنائے ہیں وہ ان کے لیے باعث عزت، اور باعث عزت کا ایک اور معنی بھی ہے یہ خدا ان کو مدد کریں گے. ابھی ہاں، طاقت، عزت. ہاں، عزیز کس کو کہتے ہیں؟ جو صاحب طاقت ہو، خدا کے ناموں میں سے. سو دے ان کے، ابھی ہم نے کہا نا، ان کے تعداد، ان کے پاس بات کرنے کے لیے، بتانے کے لیے سامنے جب ہے تو زیادہ لوگ ان کو بلیو کرتے ہیں بنسبت اس کے جب رسول کہتے ہیں کہ کوئی ایسا خدا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو وہ کہتے کہ اس سے ہماری عزت ہے، اس سے ہماری طاقت ہے، جیسے انہوں نے کہا. اینڈ یہ ہم کو مدد کرتے ہیں اور مدد کریں گے قیامت کے دن. سمجھ گئے؟ تو کفر کے مینی ریزنز ہے. ایک ریزن اللہ اس آیت میں بتاتا ہے کہ انہوں نے جب اپنے حساب سے خدا کو اختیار کیا تو یہ سمجھتے کہ خدا ان کو مدد بھی کرے گا، ان کا خدا ان کو دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں عزت دے گا اور مدد بھی کرے گا. اللہ کیا کہتا ہے؟ ون ورڈ، کلا. ابھی سب لوگ کو کلا کا میننگ سمجھ میں آ گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. نو، it is not going to happen like this. Thank you so much. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. اللہ کہتا ہے جیسا یہ سمجھتے ویسا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کیسا ہوگا؟ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، یہ خدا، یہ چیزیں جس کو خدا سمجھ کے وہ عبادت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ چیزیں ان کو انکار کریں گے. واٹ از دا میننگ آف کفرا؟ انکار کرنا، نگیٹ کرنا، ڈینائی کرنا. تو آج یہ خدا واحد کو ڈینائی کرتے، رسول کو
انکار کرتے, قیامت کو انکار کرتے, اور یہ سامنے جس کو بھی, ابھی پتھر کو یا جانور کو یا جس کو بھی چاہے وہ عبادت کرتے اپنی عزت کے لیے, اپنے لیے مدد ہو اس کے لیے. لیکن اللہ کہتا ہے یہ نہیں جانتے ہیں کہ قیامت کے دن, کل, سا یعنی ان دا فیوچر, یکفرون, یہ جس کی عبادت کرتے وہ ان کو انکار کریں. سمجھو, ایک پتھر کو, ایک پہاڑ کو میں نے عبادت کی نعوذ باللہ, یا ایک بندر کو, یا ایک ہاتھی کو, یا ایک گائے کو, تو وہ گائے کل کے دن میری عبادت کی انکار کرے گا. سیکفرون بعبادتہم, جس کی یہ عبادت آج کرتے ہیں کہ کل وہ ہماری مدد کریں گے. مگر کل کیا ہوگا, جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کی عبادت کو انکار کرے گا. وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, ضد تو آپ لوگ سمجھ گئے, ہاں, اپوزیشن میں کھڑا ہوگا جس کی آج وہ لوگ عبادت کرتے ہیں. جیسے ایک پتھر کی عبادت کرتے ہیں, یا ایک پہاڑ کے, یا ایک دریا کے, یا ایک جانور کے, وہ جانور ان کے خلاف آئے گا. علیہ فارسی میں بولتے یہ ان کی, جس کو خدا سمجھا اور جھکا کہ یہ ہم کو مدد کریں گے, وہ مدد تو نہیں کریں گے, وہ خود پلٹ کر بولیں گے کہ اس نے میری عبادت نہیں کی, اور اس نے یہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو کیا ہوگا, جو یہ بولتے کہ کل ہم کو مال ملے گا, کل اولاد ملے گا, کل عزت ملے گی, کل مدد ملے گی, کل طاقت ملے گی, کچھ نہیں ہونے والا ہے. جس کی عبادت کرتے وہ بھی ان کا دشمن ہوگا. ہاں, تو یہ کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن یہ تمام چیزیں بول اٹھیں گے. ہر انسان جس کا دل جو چاہے وہ کرتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے ہم ایک پتھر کو سجاتے ہیں, مکٹ پہناتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, ہیرے کا, سونے کا, چاندی کا, اور اس کو ہمارا خدا بناتے ہیں. تو وہ پتھر کی عبادت میں نے کیوں کی ہے, میرا دل چاہتا ہے اس کے لیے. گائے بیچاری جا رہی ہے, ہم نے پکڑ لیا, اس کو نہلایا دھلایا, اس کی عبادت کی. کیوں؟ کیونکہ میرا دل چاہتا ہے. میں نے سوچا کہ گائے بہت فائدے کی جانور ہے, دودھ دیتی ہے, ملائی ہے, پنیر ہے, برفی ہے, پتہ نہیں کیا ہے, آئس کریم ہے. اگر گائے دودھ نہ دے تو مشکل ہے, ہمارے بچے روئیں گے. مگر کیا گائے راضی ہے ہماری عبادت سے؟ تو کل گائے کیا کہے گی کہ نو, اس نے میری عبادت نہیں, اس کا دل چاہتا تھا. ہاں, تو کہتے کہ انسان شیطان پہ, ایک اچھا شعر بھی ہے کہ انسان کا دل چاہتا جو ہے وہ کرتا ہے, اور بلیم کرتا ہے, ڈال دیتا. کچھ نہیں ملا تو شیطان پہ ڈال دیتا ہے نا. تو کیا ہے, شیطان بھی کسی کو بہکا نہیں سکتا. اگر انسان کے پاس کیا ہے, عزم و ارادہ ہے, اختیار ہے, وہ اس نے ہم کو بہکا دیا. اسپیشلی مدرز اتنے ایموشنل ہوتے ہیں. ہمارا بیٹا تو بیچارہ بہت سیدھا ہے, وہ ایک دوست اس کا بہت خراب, وہ ایک پڑوس میں ایسا ہے, وہ ایک پڑوس میں ایسی آئی ہے, تو ہماری بہو, ہماری بیٹی نہیں تو وہ بہت اچھی تھی. ارے انسان کے پاس, شیطان کے پاس بھی اتنا پاور نہیں ہے جتنا انسان کے پاس قدرت اللہ نے دی ہے. پھر انسان اپنے مرضی سے جو بھی کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. اور اطمینان ہے. ہمارے اندر ایک بہت تکلیف دینے والی بات ہے کہ ہم آرام سے اپنا بلیم دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اگر ایک چیز خراب ہو گیا تو میں خود بولتی ہوں, بھائی تم کو میں نے پہلے بولا تھا, تم نے ایسا کیا, اس وجہ سے ایسا. ہاں, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارا کوئی قصور نہیں, آئی ایم ویری فلالیس, لیکن ہمارے اندر پورا اختیار ہے. ہم دل میں چاہے سو, دن میں چاہے اٹھ کے, آنکھ نہیں کھلی ہماری نماز کو, بہت آرام سے بولتے ہیں, آنکھ نہیں کھلی, کیوں نہیں کھلی؟ رات کو جلدی سو, کم کھاؤ رات کو اور سو, صبح میں اٹھ جائیں گے, ہے نا. تو انسان کا عزم, تو ایک نے بولا نا, جب آپ کا پلین ہوتا ہے تو کیسے آپ 2 بجے رات کو اٹھ جاتے, سو کے بھی اٹھتے, بیگ پیک کر کے بھاگتے ایئرپورٹ میں. کبھی کسی کا پلین مس ہوا ہے؟ ہاں, 4 بجے صبح کا نہیں, لیکن نماز الحمدللہ. شیطان نے سلا دیا, شیطان نے بگا دیا. تو شیطان نے ہم کو پلین کے دن کیوں نہیں سلا دیا؟ پکنک جانا ہے. ارے ایک بچہ تو ایسا تھا,
पिकनिक जाना था तो रात को बोला 6 बजे, सुबह में 6:30 बजे टीचर ने बोला आने के लिए, रात से कपड़े पहन के, सॉक्स भी पहन के मैं सो जाऊंगा, छोटा सा था, सो जाऊंगा, क्योंकि सुबह में अगर देर से उठा तो बच्चे चले जाएंगे, मेरी गाड़ी निकल जाएगी। तो उन्हें कपड़े वपड़े पहन के, टी शर्ट पहन के, कपड़े पहन के, सॉक्स भी पहन के मां सोता हूँ कि सुबह में मेरा पिकनिक में मुझे पहले जाके बस में बैठना है, गाड़ी में बैठना। तो इतना बच्चे के पास भी इतना अज़्म है, इरादा है, स्ट्रेंथ है ना। जैसे मैंने कहा, पहाड़ से भी ज्यादा इंसान के पास ताकत है। झुकना है तो झुके, अकड़ना है तो पहाड़। इसके लिए इमाम कहते हैं कि मोमिन का ईमान पहाड़ से भी ज्यादा सख्त। कोई हमको अपनी मर्जी के बगैर बदल नहीं सकता। तो अल्लाह कहता है कि ये तो कुछ भी बोलेंगे, कल्ला सयकफुरूना बिइबादतिहिम, ये बुत, ये जो भी चीज की इबादत करते वो इनको इनकार करेंगे, इनकी इबादत को इनकार करके बोलेंगे नो, ये खुद की मर्जी के मालिक थे। वो यकूनु अलैहिम जिद्दा, वो खुदा जिसको खुदा बनाकर इबादत की, वो इनके ऑपोजिशन में खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहरहाल हर चीज अल्लाह का मखलूक है कि नहीं। पहाड़ को मैंने इबादत की अगर, मगर पहाड़ किसका मखलूक है? पहाड़ भी अल्लाह को अल्लाह मानता है, दरिया भी। करोड़ों आदमी जाकर दरिया में डूबते हैं ठंडी के मौसम में फुलानी जगह, लेकिन दरिया किसका मोती है? दरिया अपने माबूद को दरिया पहचानता है ना। हर लहर, हर वेव अल्लाह के हुक्म के बगैर ना उठता है ना बैठता है। ओके, आयत नंबर 83, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना अलल काफिरीना तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, क्या आ यानी क्या, लम नहीं, सारा देखा, तुमने देखा, क्या तुमने नहीं देखा। इससे पहले हमने क्या पढ़े थे? कुछ ऐसे ही पढ़े थे ना। कौन सी आयत थी वो? अपराइता, तारा उसी से है, सेम वर्ब का दूसरा फॉर्म है। अपराइता सेम वर्ब अलग फॉर्म। अलम तारा, क्या ये नहीं देखते हैं, या क्या तूने नहीं देखा, तारा तुमने नहीं देखा, अन्ना ये, दैट, अरसलना शयातीना अलल काफिरीना, क्या हमने, तुमने नहीं देखा कि हमने शयातीन, एक शैतान नहीं, शयातीन इज द प्लूरल ऑफ शैतान, अलल काफिरीन, हमने काफिरों के ऊपर नाजिल किया है, भेजा है शैतानों के फौज को, तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, ताकि वो, तउज़्ज़ो अज़्ज़ा एक ही वर्ब के दो फॉर्म्स है, ताकि शैतान उनको और भी गुमराह करे, उनको इंस्टिगेट करे, उनको गुमराही की तरफ ले जाए। क्या तुमने नहीं देखा हमने काफिरों के ऊपर शैतानों को मुसल्लत किया। ये क्यों अल्लाह कहता है? जब ये अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को जुटलाते हैं, कयामत को जुटलाते हैं, तो अल्लाह क्या करता है? सबसे हमारे लिए तो सबसे भारी काम है, वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, मगर अल्लाह के लिए तो बहुत आसान। अपने रहमत से इनको दूर रखता है, उनके ऊपर अल्लाह रहमत के कोटा को, रहमत के डोज को कम करता है, हिदायत से इनको महरूम करता है। जब तुम मुझे खुदा नहीं समझते, रसूल को जुटलाते, तो अल्लाह कम से कम क्या करता है? उनको नजरअंदाज करता है, उनको छोड़ देता है। कब तक? जब तक उनके अक्ल आए और वो खुद इंसान आगे खुद फिक्र करके हिदायत तलब ना करे, हिदायत की तरफ ना आए। तो अल्लाह कहता है ऐसे लोग जो इतना इनकार करते हैं, तो ऐसा हमने अपने हिदायत से उनको दूर रखा है। जब मैं हिदायत को इनको दूर क्यों रखूंगा? जब मेरे सब बंदे हैं, क्योंकि ये रसूल को झुटलाए, अल्लाह को बुरा भला कहे, मुसलमानों को अजियत करे, कयामत के दिन को झुटलाए, तो फिर क्या करेगा इंसान? अल्लाह हिदायत से जब दूर रखता है, तो फिर शैतान उनको बहकाता है और
تَعُزُّهُمْ عَزًّا، اور اس کو تعُزُّ یعنی ان کو ابھارتا ہے، یعنی جتنا وہ گمراہ ہے اور گمراہ ہو جاتے، گمراہی کے طرف اور جاتا ہے. عَزّا مینز انسٹیگیٹ، اور تو برا راستے پر اور ڈیویٹ کرتا ہے شیطان ان کو، یا اکساتا ہے. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، رسول سے اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہیں اتنے ستاتے، اتنا مسلمانوں کی اذیت کرتا ہے، قرآن کو، دین کو جھٹلاتا ہے، آخرت کو جھٹلاتا ہے، تمہارے حقانیت کو جھٹلاتا ہے، خدا کے وجود کو جھٹلاتا ہے. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، تم جلدی نہیں کرو، کیونکہ رسول اللہ بہت جلدی سے غمگین ہو جاتے تھے، بہت کوشش کرتے تھے، بہت ان کو سمجھانے کی کہ وہ دین کی طرف آئے، ایمان لے کر آئے. انما نعد لہم عدا، بے شک ہم ان کو کیا دیتے ہیں، ہم بے شک ہم ان کو موقع دیتے ہیں. جلدی نہ کرو، ہم اس دن کو خود ہی ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کے دن گنے ہوئے ہیں. عدا یعنی عددا، عدد یعنی نمبر، their days are numbered. کتنے دن ایک انسان کتنا دن وہ کرے گا، کتنا دن ظلم کرے گا، کتنا ظلم فرعون نے کیا مثلا، یا کتنا ظلم نمرود نے کیا. ایک کاؤنٹڈ ڈیز ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم اتنا غمگین ہو کر، اتنا سیڈ نہیں ہونا اگر یہ نہیں مانتے. their days are limited, I have counted. تو اس میں بھی حدیث ہے، اس کے تفسیر میں ہے، یہ ورڈ جو ہے ادا مینس کاؤنٹڈ، نہ ادو we have counted. اوکے، عدد سے ہے، عدد مینس واٹ، نمبر. اوکے، تو their days are numbered. تو کسی نے رسول اللہ سے بھی حدیث ہے، امام سے بھی، کہ کیا مطلب ہے اللہ کا کہ نعدو we have counted، نعدہم we have counted them، نعد لہم عدا we have counted for them. تو کسی نے کہا کتنے دن، کتنا ٹائم وہ راج کریں گے، کتنا دن. تو کہا یہ ہو سکتا ہے ان کے اعمال کی گنتی اللہ کے پاس ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، ایک ایک پلانس جو کرتے، پلاٹنگ جو کرتے، تمام اللہ کے پاس کیا ہے، گنے ہوئے ہیں. کسی نے کہا رسول اللہ سے، نہیں، ان کی ایج، عمر، کتنا ٹائم. رسول اللہ نے کہا کہ وہ تو ماں باپ بھی اپنے بچوں کے، یا گھر والے بھی اپنے رشتہ داروں کی ایج کا گنتی کر سکتے ہیں. یہاں جب اللہ کہتا ہے نعدو لہم عدا، تو اللہ کہتا ہے ان کی سانسوں کی گنتی ہمارے پاس، اور صرف ان کی نہیں، ہم کتنا سانس لیں گے کیا ہم کو پتا ہے؟ بچپن سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی شکم میں اس کی ہارٹ بیٹ چالو ہوتا ہے نا، ہاں، دنیا میں آتا ہے. کتنی سانسیں ہمارے پاس، کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے. ہم ابھی ظالموں کو چھوڑیں گے، کافروں کو چھوڑیں گے، ہمارے سانسیں بھی کیا ہے، کاؤنٹڈ ہے. ہاں، وہ آئے تھے نا، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں. اگر ایک سانس ہم نے لیا تو ایک قدم ہم قیامت کے نزدیک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو یہ ٹائم جو ہمارا گیا، اگر اس میں ہم نے نیکی نہیں کمائی تو ہم گھاٹے میں ہے. ایک ایک سانس جو ہم لیتے ہیں، بہت اچھی ایک سینگ ہم نے کسی کے پاس دیکھا. ایک آدمی قبرستان سے گزرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کتنے اچھے حالات میں تم، قبر والوں سے کہتا ہے کتنے اچھے حالت میں آرام سے تم لوگ سوئے ہو. تو قبر سے جواب ہے کہ نہیں، ہم جو دنیا میں سوئے ہیں اس کا عذاب ہم بھگت رہے. میننگ واٹ، کہ جتنا ٹائم ہم نے ویسٹ کیا. شیطان کیا کرتا ہے، جب انسان کو نیکی سے نہیں روک سکتا. ایک انسان اٹھے گا تو گھر کا کام کرے گا، یہ کرے گا، وہ ہر چیز ثواب، تو اس کے اندر شیطان سستی کو ڈال دے، وہ سست ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نیکی کو روک نہیں سکتا تو کم سے کم
اس کے اسپیڈ پہ روک لگاتا ہے. 4 نیکی کرنے کے بدلے میں وہ 1 کرے. اس کے اندر سستی اور کاہلی جو انسان کے اندر جاتا ہے, اللہ کسی جوان میں یہ نہ کرے. تو اس کو شیطان کیا کرتا ہے, اس کو روک دیتا ہے. تو انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ حد سے زیادہ سونا بھی اللہ پسند نہیں کرتا, بیکاز وی آر ویسٹنگ آور ٹائم. یہ کہاں سے بات نکلی؟ our breaths are counted. اللہ کہتا ہے انما نعد لهم عدا, ان کے سانسیں کاؤنٹڈ ہے. کیا ہم میرے نہیں ہے کاؤنٹڈ؟ میری بھی کاؤنٹڈ. کب ہماری سانس کا سلسلہ رک جائے, ہم کو کیا موت بول کر آئے گی؟ کین وی سے دیٹ؟ نو. رات کو سوئے, صبح میں اٹھے یا نہیں اٹھے, کسی کو کچھ معلوم ہے؟ نہیں. تو یوم نحشرہم, آیت نمبر 85 سورہ مریم, یوم نحشرہم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. دیکھیے اب یہاں ایسے اللہ کے پاس ایسا شفقت ہے, ایسا شفقت ہے, ایسی محبت ہے کہ ابھی آپ لوگ کے اندر کون سا ری ایکشن آیا؟ سچا بولو. تھوڑی بہت تو ہم لوگ ہل گئے نا اندر سے. سانسوں کے بارے میں نے آپ لوگ ہمارے اوپر ڈال دیا, سب کے اندر تھوڑی بہت تو 1 سیکنڈ کے لیے بات آئی نا کہ ہم ہمارے پاس ڈیلیکیٹ پوزیشن میں ہے. تو فوراً اللہ کہتا ہے کہ نہیں, جو میرے متقین ہیں ان کے لیے نو پرابلم. اب آیت نمبر نیکسٹ دیکھیے, ذرا بھی اللہ انسان کو ڈرانا نہیں چاہتا ہے. یوم نحشرہم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اس دن متقین نہ گھبرائے. یہ کس کے بارے میں تھی اس سے پہلے آیت؟ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں میرے آیتوں, وہ لوگ جو میری آیتوں کو جھٹلاتے ان کی یہ حالت ہوگی. لیکن متقین کے لیے اللہ کہتا ہے یوم, اس دن نحشرہم المتقین, نحشرو ہم جمع کریں گے, حشر مینس کراؤڈ, نحشرو ہم جمع کریں گے کس کو؟ متقین کو. الی الرحمن, اور رحمان کے پاس متقین جائیں گے. کس حالت میں؟ وفدا. وفدا رسپیکٹ کے ساتھ, آنر کے ساتھ, ڈگنی کے ساتھ. وفدا سوری, جیسے کچھ آپ کو کہیں پر ملے گا, مہمان بلائے گا. مہمان کے ہمیشہ کیا پوزیشن ہے؟ جس کو آپ نے مہمان بلایا اس کا پوزیشن کیا ہوتا ہے آپ بتائیے؟ ڈگنیٹی, آنر, محبت سے آپ جھکیں گے. جو وہ مانگے گا اس سے زیادہ آپ کو دینا, اس سے کہنے سے پہلے آپ انتظام کر کے رکھے ہیں, اور کوئی چیز کی ضرورت ہے آپ بولو ہم لے کر آئیں گے. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے متقین کو ہم جمع کریں گے پروردگار کے پاس, رحمان کے پاس. وہاں کی بھی کہا رحمان, یہاں بھی رحمان, لیکن وہاں کیسے کہا؟ اس حالت میں وہ ہوں گے, یہاں کس حالت میں ہوں گے؟ وفدا. جب ہم جمع کریں گے تو مہمانوں کی طرح, ریڈ کارپٹ کی طرح, سلامی کے ساتھ, عزت کے ساتھ, پھولوں کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان کو جمع کریں گے. لیکن ہم کو متقین کے دائرے میں اگر اللہ انشاءاللہ تمام مرحومین پر رحم کرے, گناہوں کو بخش دے, اور ہم سب کو وہاں متقین میں. قرآن کے سٹارٹنگ میں اللہ نے کیا کہا؟ ہدی للمتقین وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. یہ تو متقین کو کیسے بلائیں گے؟ مہمان کی طرح. تمام ہاسپٹیلٹی, تمام رسپیکٹ, تمام محبت, تمام انتظام کر کے ان کے لیے. ہم لوگوں نے سورہ دہر میں اور کتنے سوروں میں جنت کے بارے میں انتظام اللہ کا پڑھا ہے. وَنَسُوقُ المجرمین. دیکھیے ایک سائڈ متقین ہے, ایک سائڈ مجرمین. متقین تو آپ سمجھ گئے, جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے. مجرم کون ہے؟ جو ایک جگہ کا رول کو ٹکرا دیتا ہے, اپنی مرضی کرتا ہے, وہ مجرم ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ. نسوکو کا مطلب کیا ہے ہم آپ کو سمجھائیں گے. We will lead them. جیسے ایک شیپرڈ ہے, چرواہا ہے,
وہ یہاں سے وہاں جانا چاہتا ہے, اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور لاٹھی لے کر ہانکتا ہے, آواز کرتا ہے یہاں سے جانوروں کو ایک سائڈ ایک راستے پر لے جاتا ہے, اپنے ٹھکانے پر لے جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نسو کو, ہم لے جائیں گے, وی ول ڈرائیو دیم اور وی ول لیڈ دیم. ہو مجرمین, دا کرمنلز, ویر الا جہنم, ان کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم. اور کس حالت میں؟ وردا, کون لے کے جائیں گے لکڑی لے کے؟ ہاں وہ فرشتے ہیں. لکڑی تو ہم نے آپ کو مثال دی جانور کا, چرواہے کا, وہاں تو اللہ کا اسپیشل فرشتے ہیں, عذاب کے فرشتے الگ ہیں, اینڈ سلام کرنے والے, جنت کے اندر بلانے والے فرشتے الگ ہے. تو کہا یہ لوگ جو مجرم ہیں ان کے لیے تو اسپیشل انتظام ہے, اسپیشل فرشتے ان کو لے جائیں گے, اس حالت میں ان کو ہانپ کر لے جائیں گے کہ وہ, یہ ورڈ جو ہے بردا, اس حالت میں کہ وہ پیاس سے تڑپتے ہیں. جہنم کے طرف لے جائیں گے, جہنم میں جانے سے پہلے وہ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے. اور جہنم میں کیا ہے؟ سورہ نبا اگر آپ لوگ پڑھے ہیں تو کیا ہے؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. سنا ہے؟ ہاں آپ کو معلوم ہے, اللہ کا شکر ہے. تو یہ مجرموں کو جہنم کی طرح لے جایا جائے گا, مار کے ڈپٹ کے. ابھی ہم آج کلاس میں پرسوں بھی پڑھائے, آج بھی پڑھائے, والنازعات غرقا والناشطات نشطا. موت تو موت ہے نا, لیکن کسی کسی کے لیے موت کیسی ہے؟ موت کا فرشتہ مار کے, ڈانٹ کے, غصہ کر کے, عذاب دیکھ کر نازعات روح کو نکالتا ہے. اور کسی کے لیے والناشطات نشطا, وہی موت ہے. کسی کے لیے موت کیسی ہے؟ سلام کر کے, مسکرا کر. یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا مومن بندہ موت سے گھبراتا ہے, تو اے فرشتے موت رک جا, جب تک یہ راضی نہ ہو موت سے تو اس کا روح قبض نہ کرنا. پھر فرشتہ آتا ہے, سلام کرتا ہے. یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان کو جنت میں اپنی جگہ بتاتا ہے. اور آپ لوگ نے دیکھا ہوگا شاید, کبھی کبھی کوئی انسان کوما میں ہے تو کبھی کبھی ہنستا ہے, کبھی مسکراتا ہے, کبھی پریشانی کے حالت میں چہرہ ہے. وہ اپنے گزشتہ پوری زندگی کے فلیش بیک دیکھتا ہے. یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب موت قریب آئے, جیسے امام کا قول ہے کہ ان کو اپنی جگہ جنت میں بتایا جاتا ہے, تو وہ کبھی کبھی مسکراتے بھی ہے. پھر فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کو یہاں جانا ہے, ہم تم کو یہاں لے جانا چاہتے ہیں, یا تم کو یہی جگہ پر رہنا ہے. تو وہ ایک مرتبہ جنت کو دیکھتے, اپنے مقام کو جنت میں دیکھتا ہے انسان, تو پھر واپس یہاں رہنے کی تمنا, وہ کہتا ہے جلدی کرو مجھے وہاں لے چلو. پھر وہ جب راضی ہوتا ہے مومن, تو اللہ کہتا ہے میرے مومن بندے کو جب تک وہ موت سے راضی نہیں ہے وہ نہ لے جاؤ. اس کے لیے کبھی کبھی انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا, جب بہت پریشان ہوتا ہے دنیا سے, بہت تکلیف میں ہوتا ہے, وہ موت مانگتا ہے تو 1 دن میں, 2 دن میں, 4 دن میں وہ مر جاتا ہے. دیکھا ہے جب وہ راضی ہوتا ہے, نہیں تو کہیں ٹائم تک وہ بیماری سے جھوجتا ہے. کبھی کبھی دیکھا ہوگا ایسے الگ الگ کیسز, ایسا ایک چیز از ناٹ فکس فار ایوری بڈی. کبھی ایسا ہوا ہوگا, آپ نے شاید دیکھا ہوگا, ہم نے دیکھا ہے. لا یملکون, تو اللہ کیا کہتا ہے کہ مومنین کے لیے تو تمام کیا ہے؟ ہاسپٹیلٹی ہے, تمام ڈگنیٹی, تمام انتظام ہے, مہمان ہے ہمارے خاص, ریڈ کارپٹ. مجرمین کے لیے جہنم ہے, پیاسے ہیں. لا یملکون الشفاعۃ, کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں آئے گا, شفاعت بھی وہ نہیں پائیں گے. یملکون, دے کی ناٹ گیٹ, وہ مالک نہیں بن سکتے, وہ حاصل نہیں کر سکتے شفاعت کو. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ یعنی انسان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ایک اور چانس ہے کہ تم گنہگار ہو, دنیا میں توبہ کرو جانے سے پہلے.
توبہ کا بھی میننگ بہت ڈیٹیل میں نہیں کر پائے، اگر مومن ہے تو تمہارے پاس ایک دروازہ اور ہے، شفاعت ہے۔ یہ کافر مجرم کیا، لا یملکون الشفاعت، کوئی بھی شفاعت کو نہیں حاصل کر سکتا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے وہ انسان جس کا اللہ کے ساتھ عہد ہے۔ دیکھو یہاں پر بھی عہد آیا، اب یہ عہد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے نمازی ہو سکتا ہے سخی ہو، ولایت مولا کائنات کے بارے میں امام کی حدیث ہے، جس نے رسول کے بعد علی کو مانا اور علی کے اولاد کو مانا تو وہ آ گیا شفاعت کے عہد میں آ گیا۔ جس نے اللہ کا رسول کے عہد کو یہاں مانا وہاں اس کو شفاعت نصیب ہوگی۔ تو شفاعت کا بھی ٹاپک بہت وسیع ہے، ہر انسان شفاعت نہیں کر سکتا، جیسے معصومین شفاعت کر سکیں گے، شہداء، علماء، مومنین بھی کر سکیں گے۔ ہاں قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، شافی روز محشر قرآن ہے، قرآن خود کیا کرے گا، شفاعت کرے گا۔ قرآن آگے بڑھ کر کہے گا کہ اے میرے پروردگار، یہ انسان رات کو اٹھ کر میری تلاوت کرتا تھا، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، یہاں تک حدیث میں اتنی پیاری بات لکھی، اس کی ٹڈی سینے تک لگتے لگتے آنکھیں آنکھیں جلنے لگتے تھے، ہونٹ سوکھ جاتے تھے، اس ٹائم تک یہ پڑھتا تھا قرآن کی تلاوت۔ آج اے میرے مالک تو دے گا تو کہے گا اور دے اور دے اور دے، قرآن شفاعت کرے گا، اہل بیت انشاءاللہ شفاعت کریں گے، کس کو؟ جو ماننے والے ان کو، جو پڑھنے والے ان کو، لا یملکون الشفاعت۔ اس کے علاوہ ہر ایک انسان جو کچھ گناہ ایسے ہے جس سے وہ انسان، جس کے وجہ سے انسان شفاعت سے محروم رہ سکتا ہے، اللہ سب کے گناہوں کو بخش دے اور جنت نصیب کرے، اہل بیت کی شفاعت سب کو نصیب کرے۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے وہ جو اللہ کے پاس جس کا عہد ہے۔ I don't know 6 بج گئے، آپ لوگ کو یہاں رکنا ہے، میں سمجھی تھی آج ختم کریں گے مگر 87 آیت ختم ہو گئے، 10 آیت باقی ہے تو مشکل ہے، ابھی ٹائم زیادہ جائے گا۔ آپ لوگ، ہم کو تو پڑھانے میں پرابلم نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو بیٹھنے میں پرابلم ہے۔ تو یہ 88 سے انشاءاللہ 98 تک اگلے ہفتے ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کر کے ختم کریں گے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سب کو مبارک ہو، 11 ذی-قعدہ انشاءاللہ۔ امام رضا امام رؤوف ہے۔ اچھا یہ جو اینڈ ٹائم پر سکرات میں ہوتے ہیں، جو مرنے والے ہوتے ہیں، اس کو مرحوم کیوں لکھتے ہیں؟ وہ بولتے بھی، ہم نے بولا نا ابھی، وہاں کی سب چیز، وہ دنیا کی چیزیں ان کے لیے اشکار کیے جاتے، کلیئر ہو جاتے، دکھائی دیتے۔ جو وہاں گئے، ہم نے وہ پڑھا ہے نا سورہ فجر کی لاسٹ آیت کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہاں تک تو سب کو آتا ہے۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آؤ اپنے پروردگار، یعنی یہ دنیا کو چھوڑ کر ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، اس حالت میں آ جاؤ کہ تم راضی ہے مرضی ہو۔ اوکے، کیا آگے کیا ہے؟ ہاں، ادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میری بندوں کی، یعنی پہلے سے تمہارے پاس، یہاں تم سے پہلے جو گئے تم بھی ان کے پاس چلی جاؤ۔ ادخلی فی جنتی، تو جنت میں اس سے پہلے بھی گئے ہیں، تو ہر جانے والا، ابھی برزخ کی بحث تو بہت ہے۔ ایک انسان مر کے یہاں سے وہاں جاتا ہے تو برزخ میں جو لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جان جاتے کہ یہ آیا ہے، اس طرف آیا ہے، دنیا چھوڑ کر اس طرف۔ بہت بڑی بحث ہے انشاءاللہ۔ چلیے، کسی کے پاس کوئی اور سوال ہے کچھ ہے تو پڑھیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت اللہ سب کو دیتا ہے مگر قبول کرے تو، میں قبول کروں اللہ کے طرف سے حکم سب کے لیے، اذان سب کے لیے، آواز، توفیق مدد اللہ سب، جس نے نیک عمل کی وہ اپنے بل پہ نہیں کیا، لا توفیق الا باللہ رب العالمین، توفیق اللہ دے تو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بارلہ تمام مرحومین پر اپنے رحمت کاملہ نازل فرما، ان کی گناہوں کو بخش دے، انہیں جنت میں عالی مقام عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار جو مشکلوں میں گرفتار ہیں، ہم سب کی مشکلوں کو مشکل کشا کے صدقے میں برطرف فرما، سب کے جائز حاجات کو مستجاب فرما، ہمارے رکے ہوئے مشکل کاموں کو کامیابی کے ساتھ تکمیل تک تو پہنچا دے۔ اے میرے پروردگار جو ہمارے لیے مشکل ہے تیرے لیے بہت آسان ہے، بس تیرا ارادہ چاہیے، تو کہے گا کن تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ میرے پروردگار ہر ایک کے جائز حاجات کو تو مستجاب فرما، بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جس کے پاس رزق کی تنگی ہے اے میرے مالک تو اپنے خزانہ خاص سے رزق حلال و طیب و طاہر عنایت فرما، اور رزق میں بہت ساری چیزیں ہیں، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، ہمارے نصیب اور رزق تو کر کے ہم تیرے گھر کی عبادت، گھر کی زیارت کریں انشاءاللہ، شام و سامرہ کی زیارت ہم کو نصیب فرما، اور چاردہ معصومین کی زیارت دنیا میں قبر میں اور آخرت میں زیارت و شفاعت دونوں نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار جو بھی نکاح کی خواہش مند ہے، یہ بھی رزق ہے کہ انسان محبت کے ساتھ رہے، لوگوں کے ساتھ عزت پائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ اے مالک جس کے گھر میں جوان ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، یا جو بھی نکاح کی خواہش مند ہے میرے پروردگار تو نے خود کہا ہے کہ میں نے جوڑوں کو بنایا ہے، جوڑوں کو ملانے میں آسان کر دے، نکاح کے ذریعے سے دنیا کی تمام خوشیاں انہیں نصیب فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کے لیے میرے پروردگار ان کے دلوں میں، ان کے گھروں میں مہر و محبت کو قائم قرار دے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جو اولاد کی تمنا رکھتے انہیں اولاد عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ قرآن کی محبت اور نور قرآن ہمارے سینے میں لے کر ہم دنیا سے رخصت ہو جائے، ہمارے قبروں کو اے میرے پروردگار نور اہل بیت اور نور قرآن سے روشن اور منور قرار دے۔ اے میرے پروردگار ہمارے امام وقت کو ہم سب سے راضی و خوشنود قرار دے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربی زدنی علما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سب کو خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے جو آن لائن ہے، وہ بھی پڑھے ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تمام فاتحہ اور ذکر کو تیرے بارگاہ میں چار معصومین کے وسیلے سے پیش کرتے ہوئے اس کا ثواب ہم ایصال کرنا چاہتے ہیں مرحومہ بطول بنت معصوم موجی کے لیے میرے پروردگار ان کے اور کل مومنین مومنات کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو تو بخش دے. اے میرے پروردگار اسی وقت و اسی آن قرآن و اہل بیت کے نور سے تمام مرحومین کے قبور کو نورانی کشادہ اور معطر قرار دے. اے میرے پروردگار امید کرتے ہیں کہ تو رحمان الرحیم تو ارحم الراحمین ہے. ان کے گناہوں کو تو بخش دے. عالم برزخ کے تمام نعمات انہیں نصیب فرما. وادی السلام میں مالائے کائنات سے ملاقات کرنے کے شرف عنایت فرما. اے میرے پروردگار جب تو نے بخش دیا ہے تو جنت میں عالی مکان عنایت فرما. ہمارے امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود قرار دے. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Shall I put this on?